ماشاءاللہ تو کجا من کجا۔ ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، ہم اپنے اسکالر کی طرف آتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ اگر والدین کو اولاد کی ضرورت ہو اور وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے اور اولاد ان کو چھوڑ کے یعنی خود سیپریٹ ہو جائے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور ماں باپ علیحدہ سے رہیں، تو وہ خود نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتے رہے، ساری عبادتیں کرتے رہے، تو اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ اگر ایسی اولاد کے ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہو اور اولاد عبادت کرنے کے لیے باہر نکل جائے اور والدین کا خیال نہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب جہاد امت مسلمہ پہ فرض بھی ہے، بالکل۔ تو حضرت معاویہ بن جاہمہ ہیں، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی رضا کے لیے جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو۔ پھر عرض کیا اور پھر آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا الزم رجلہا فثم الجنہ، تو جہاد پہ جانے کی باتیں کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ جا، ان کے قدموں میں پڑ جا، وہیں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور آدمی آیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میں اس کی قدرت نہیں رکھتا ہوں، لیکن خواہش بہت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھر جاؤ، والدین کا ادب و احترام کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت تم ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ پھر یہ جنت بھی ہے۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور جہاد پہ جانے کی اجازت دیجئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کیا تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اگر تو ان کا جواب مثبت ہوتا یعنی زندہ ہے تو پھر آپ فرماتے کہ پہلے ان کی جا کے خدمت کرو، ان سے اجازت لو، اگر اجازت مل جائے تب تمہارے لیے جہاد ضروری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ جس وقت کوئی ایسی صورتحال ہو، تمہارے والدین کو تمہاری ضرورت ہو، تو پھر تم عبادت کے پیچھے نہ لگو بلکہ ان کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں ہی تمہیں وہ صلہ اور مقام عطا فرما دے گا جو تم عبادت کر کے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے عاشق ہیں، بلکہ آپ اس طرف منہ کر کے خوش ہوا کرتے تھے اور دعا بھی دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا اویس کرنی نے کبھی ملاقات نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، لیکن صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرا ایک عاشق ہے جو یمن میں رہتا ہے، اور فرمایا اے علی اور عمر تم سے وہ ملاقات ان کی ہوگی، اور جس وقت ملاقات ہو تو میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ اب یہاں سے بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہے لیکن حضور کی بارگاہ میں ان کی کچہری ہے، بالکل خبر ان کو ساری خبر ان کو ہے، ساری دے رہی کہ وہ ملنے کے لیے آئے تھے لیکن سارا دن انتظار کرنے کے باوجود بھی ان کو وہ واپس چلے نہیں ہو سکی تھی، واپس چلے گئے کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ واپس آنا ہے۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت ضروری ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی یہی ہے کہ والدین کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ آپ سے ملاقات کی، ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کے لیے پیغام لے کے آئے ہیں کہ میری امت کے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ہر وقت ان کی خدمت میں رہے ہیں، ان کی صحبت میں رہے ہیں، مجھے صرف ان کا چہرہ مبارک دیکھتے رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ان کے آبرو کیسے تھے، ان کی بھویں کیسی تھیں۔ تو یہاں لاجواب ہو گئے کہ ہم صحبت میں تو رہے ہیں لیکن اس قدر باریکی سے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں کہ جس وقت کوئی آدمی دور سے دیکھتا تھا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آبرو ملے ہوئے ہیں،
اگر کوئی قریب سے دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ ان کے درمیان خلا ہے. تو دیکھیں کہ صرف والدہ کی خدمت ہے, بالکل والدہ کی خدمت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا, مستجاب الدعوات ہیں. اور دوسری طرف حضرت علقمہ ہیں کہ والدہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. جس وقت ان کا آخری وقت آیا تو زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا, جان اٹک گئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت گئے, پوچھا کہ اس کے اعمال کیا ہیں, تو والدہ نے کہا کہ کثیر الصدقہ, کثیر الصلاۃ, کثیر الصوم, نمازیں بھی کثرت سے ہیں اور صدقہ بھی کثرت سے ہے, روزے بھی کثرت سے بالکل ہے. ایسا ہی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اماں جان میں اس کے نماز روزے کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا. بیہیویئر کیسا تھا. بالکل. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ تو پھر ان کا رویہ ایسا تھا کہ میں ان سے ناراض ہوں. تلخ تھا, بڑا روڈ بات کرتے تھے, وہ بلاتی تھی تو اکھڑ جاتے تھے. حالانکہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار حالانکہ صحابی ہیں, عبادت کتنی ہے, بالکل. لیکن اس کے باوجود جان اٹکی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر انہیں معاف کر دیں, اگر انہیں معاف کر دیں گی تو ان کی جان نکل جائے گی. انہوں نے کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اب لکڑیاں جمع کریں. تو اس نے پوچھا کہ لکڑیاں کیوں جمع کرنی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اگر آپ کا بیٹا ہے تو میرا امتی ہے, بالکل. میں نہیں چاہتا کہ آخرت میں انہیں عذاب ہو, اس لیے اگر آپ معاف نہیں کرتی ہیں تو یہ عذاب اٹل ہے, تو میں آخرت کی بجائے دنیا میں دینا چاہتا ہوں. جلا دیتا ہوں. تو جس وقت والدہ نے یہ بات سنی, کہا کہ حضور اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر میں معاف کرتی ہوں. ادھر انہوں نے معاف کیا, ادھر زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا, جان نکل گئی. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ باتیں کر رہے تھے, بالکل. صرف ایک کلمہ تھا جو ان کے حلق میں اٹکا ہوا تھا, لیکن ہر بات کا جواب دے رہے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تھے تو وہ ہر بات کا جواب ان کو دے رہے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر صرف ایک کلمہ ایک والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہاں پہ رک گیا تھا. ناظرین کرام, اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو بہت اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا. ان کی والدہ نے